جیسا کہ آج یہاں پر حجت اسلام والمسلمین مولانا سید تقی رضا عابدی صدر تنظیم جعفری اور معتمد مجلس علماء ہند کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے برادرم مولوی مجاہد ہاشمی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. اس کی وجہ یہ رہی کہ گزشتہ روز ایک وسیم نامی شخص، اس کو میں رضوی اس لیے نہیں کر رہا ہوں، رضوی جو ہے ایک اس طرح کا نام ہے، یہ رضوی چاہے شیعہ میں ہو سنی میں ہو سب سادات ہی سے رضوی کہلاتے ہیں. تو اس نے سیادت کو بھی جو ہے اپنی مجروح کر لیا ہے، اور وہ علماء جس طرح کہتے ہیں کہ ایک قرآن کی ایک آیت کا منکر وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس نے 26 آیتوں کا انکار کیا ہے. اس کا مطلب وہ مرتد ہو چکا ہے اور وہ کافر ہو چکا ہے، جس طرح سے علماء کہتے ہیں. رہی بات دوسری، ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم ہندوستان کے جو مسلمان ہیں سب متحد ہے. جیسا کہ گزشتہ روز مولانا نے کہا کہ ہمارے مسالک فرقے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا کعبہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، اہل بیت کو سبھی مانتے ہیں، اور جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ ناصبی ہے، اس سے ہمارا رشتہ ہے نہیں، ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہاں پر جو بات تھی وسیم کی، وسیم جو ہے خبیث، اس کو ہم رضوی بھی نہیں کہا چاہے اور صاحب بھی نہ کہیں. وہ خبیث نے گزشتہ روز اپنی حدوں کو پار کر دیا ہے. جس طرح سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور انور ایک طارق انور کے ساتھ اب وسیم کا بھی نام اس میں شامل ہو چکا ہے. یہ لوگ دین بیزار لوگ تھے، دنیائی مفادات کی خاطر انہوں نے اسلام کو ٹارگٹ کیا، اس کو وسیلہ بنایا مفادات حاصل کرنے کے لیے. ان تمام کوششوں کے باوجود وقف بورڈ کی صدارت وہ بچا نہیں سکا، اس کو معزول کر دیا گیا ہے. اب ممکن ہے اس پر کئی مقدمات ہو سکتے ہیں. جب تک یوگی سرکار ہے وہاں پر وہ اس طرح کی ہتھ کنڈے کر کے بچنا چاہتا ہے، مگر اللہ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچے گا. اور ذلیل تو ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی میت بھی ہوتی ہے تو مسلمان شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے، جس قرآن پر ایک ایک آیت پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے. تاریخ ہو اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، ممکن ہے کہ نام الگ الگ لے کے فکر جو لے کر آئیں گے، ان تمام افکار کے ہم مخالف ہیں. یہ اہم پیغام ہے ہمارے آج کی یہاں کے اجلاس کا. آپ تمام میڈیا برادری کا تعاون کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ شرکت کی. ہم یہ بتا دیں کہ آپ کے مادھیم سے، آپ کے توسط سے، کہ یہ جو بھی نظریات کے لوگ چاہے لکھنؤ میں ہو یا حیدرآباد میں ہو یا دنیا کی کسی گوشے میں ہو، اگر اسلام مسلمان قرآن مجید کے خلاف کہیں گے، ہم ان کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں گے. ہم اس نظریے کے مخالف ہیں، چاہے کوئی ہو، کوئی نعوذ باللہ کسی اولیاء خدا کو خدا کے اوپر بتاتا ہے تو بھی ہم اس کے مخالف ہیں. ولی اللہ کو کوئی اللہ کے اوپر بتاتا ہے اس کے بھی ہم مخالف ہیں، کیونکہ اللہ، رسول اور اہل بیت یہ تسلسل ہے. اس کی کرونولوجی جو ہے اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے، رسول کے بعد رسول کے جانشین ہوتے ہیں. اس طرح کے تسلسل کو ہم مانیں. اس سے جو بھی ردگردانی کرتا ہے اس کے مخالف ہے ہم، چاہے کوئی ہو، وسیم خبیث ہی کیوں نہ ہو اور دیگر جو نہ ہو. یہ اہم ہمارا ایک پیغام تھا پروگرام کرنے کا. اور الحمدللہ شیعہ سنی کے حوالے سے ہمارا شہر کی، یہاں کی جو گنگا جمنا جس طرح کہتے ہیں تہذیب، اسی طرح شیعہ سنی کافی ایک دوسرے کے قریب ہے. یہاں پہ انتشار کرنے والے کوشش کو ہم قبول نہیں کریں گے. چاہے ایک شخص ہے جو ٹولی چوکی میں بیٹھ کر سعودی کا ایجنٹ ہے، اعلیٰ کار ہے، وہ مسلسل رافضیت کے نام پر، شیعت کے نام پر فتنہ برپا کر رہا ہے، اس کے بھی ہم خلاف ہے. اس میں ہمارے سنی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ آج وہ رافضی کرائے، کل بریلوی کہے گا، کل قادری کہے گا، تو اس کی بھی مخالفت ہونی چاہیے. ایسے لوگوں پہ قدغن اور پابندی لگانا چاہیے. یہ ہمارے آج کی کانفرنس کا سب سے اہم نقطہ ہے کہ وسیم خبیث ہو یا ٹولی چوکی میں رہنے والا سعودی ایجنٹ ہو، جو بھی ہو، جو بھی مسلمانوں میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. جیسا کہ ہمارے بھائی مولانا مجاہد ہاشمی صاحب نے کہا، اور جناب جعفر حسین صاحب نے بھی ابھی آپ کے سامنے اپنے معروضات رکھیں، کہ قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، لیکن ہمارا بھی کچھ فریضہ ہے
کہ جب ہمارے سامنے کوئی قرآن مجید کی توہین کرتا ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم تمام مسلمان دفاع قرآن کے لیے آگے آئیں۔ چنانچہ مختلف زمانے میں کوششیں کی جاتی رہیں، اور خاص طور پر گزشتہ 10-20 سال سے یہ کوششیں ڈنمارک میں آپ نے دیکھا، ابھی فرانس میں مختلف تقریباً یہود و نصارہ کی جانب سے اس طرح کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آسمانی کتابیں اس وقت جتنی بھی ہمارے پاس ہیں، چاہے توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ تمام کتابیں تحریف ہو چکی ہیں۔ یعنی عیسائی موجود ہیں لیکن ان کی کتاب انجیل محفوظ نہیں رہ سکی ہے، مختلف روایتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے توریت بھی جو ہے اس میں بھی ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ سوائے قرآن مجید کے کوئی کتاب آسمانی اس وقت محفوظ نہیں رہی ہے، خود انہی کے ماننے والوں کے توسط سے جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب آسمانی ہے کہ اتنے مسلمان تقسیم ہو جانے کے باوجود قرآن مجید تقسیم نہیں ہو سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے یعنی 1400 برس سے مسلمانوں میں دراڑیں ڈالی گئیں، مختلف فرقے بنے، مختلف مذاہب بنے، لیکن نہ اسلام تقسیم ہو سکا نہ قرآن تقسیم ہو سکا۔ اور ان کی کوشش دشمنان اسلام کی یہ ہے کہ جب تک قرآن تقسیم نہیں ہوگا، جب تک اسلام تقسیم نہیں ہوگا، مسلمان تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان جب قرآن کی بات آتی ہے تو اکٹھا ہو جاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے سب سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوتا ہے سارے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اب دشمنان اسلام کو فکر یہ لاحق ہو گئی ہے کہ آخر ان کو جدا کیسے کیا جائے۔ چنانچہ فرانس میں اسلام پہ حملہ، سارے مسلمان ایک ہو گئے، اور جبکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ خاص طور پر مڈل ایسٹ میں شیعہ سنی کا نام لے کر تقسیم کیا جائے ممالک کو۔ اور یہ لوگ جو ہے میڈیا والے جھوٹی جو ہے توجیحات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یمن شیعہ ہے اس لیے ایران اس کی تائید کر رہا ہے، چونکہ جو ہے اپنے جو ہے لبنان شیعہ ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ غلط تقسیم ہے۔ ایران سب سے زیادہ سپورٹ جو کرتا ہے وہ فلسطین کو کرتا ہے۔ فلسطین ہی کی وجہ سے جو ہے جو لوگ فلسطین کی تائید میں، ایران ان کی تائید میں، چاہے وہ شیعہ ممالک ہو کہ سنی ممالک ہو، اور جو بھی اسرائیل کا دوست ہے ایران اس کا مخالف ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے، لیکن میڈیا اس کو نہیں پیش کرتا ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی پریشانی دشمنان اسلام کو یہ لاحق ہے کہ ہم جتنا ان کو لڑاتے ہیں یہ لوگ پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ جب بات جو ہے کعبۃ اللہ کی آتی ہے، بیت المقدس کی آتی ہے، سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ جو ہے خود مسلمانوں کو جو ہے بیت المقدس کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، خود مسلمانوں کو جو ہے یہود و نصارہ کی گود میں بٹھایا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کی صریحی آیت ہے کہ اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت کو قرآن سے نکال دیں، ہے نا، یا وہ آیتیں کہ جو جہاد کے متعلق ہے اور جہاد تعمیری ہوتا ہے۔ اگر جہاد نہ ہو تو انسانیت محفوظ نہ رہے، نہ ہندو محفوظ رہے نہ مسلمان محفوظ رہے، کوئی محفوظ۔ اب سب محفوظ ہیں تو جہاد ہی کے سہارے محفوظ ہے۔ جہاد ایک تعمیر کا نام ہے، تخریب کا نام نہیں ہے۔ کسی کا گھر اجاڑنے کا نام جہاد نہیں ہے، جہاد تعمیر کا نام ہے کہ اس سے انسانیت محفوظ رہے۔ کہ مدینے میں جو ہے سبھی لوگ ہوا کرتے تھے اور سب لوگ محفوظ تھے، تو لہٰذا یہ غلط پروپیگنڈے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کی اور مسلمانوں کو خود آپس میں بانٹنے کی، یہ سب جو ہے وہ تفریق کی جا رہی ہے۔ جبکہ جو ہے جو بھی ظالم ہے، چاہے ظالم مسلمانوں میں ہو چاہے ظالم غیر مسلمانوں میں ہو، اسلام اس کا مخالف ہے۔ اگر کوئی غیر مسلمان تم پہ حملہ کرے یا خود مسلمان تم پہ حملہ کرے تو دفاع کرنا تو واجب ہے۔ تو جب دفاع کا نام جو ہے، جو جہاد دفاعی ہے، وہ کسی عقل مند کے نزدیک جو ہے نا وہ نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی غلط توجیہ کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی جو ہے صحیح تشریح کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی بعض آیات خود بعض آیات کی تفسیر کر رہی ہیں۔ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک قرآن کی آیت کہیں مجمل ہے تو کہیں خود مفصل ہے، خود اس کی جو ہے نا، آپ کو یہ آیت اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا چند آیتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ علماء کے پاس آئیں
اور آ کر بیٹھ کر جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو نکالنے کے لیے آپ بات کریں. یہ غیر معقول بات ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جو بندے کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ اپنی حیثیت بتا چکا ہے دنیا کے سامنے. اس پہ کوئی بھروسہ نہ کرے، اس لیے کہ جو ہے اس نے جو ہے اپنے اسلام کو واضح کر چکا ہے اور سارے مسلمانوں نے جو ہے اب اس سے برات اختیار کر لی ہیں. ہم لوگ بھی آج یہاں پر اس کے بیانات سے جو ہے وہ اختلاف رکھتے ہیں. اب رہی سپریم کورٹ کی بات تو سارے مسلمان مل کے یہ مسئلے کو حل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وسیم رضوی سابقہ چیئرمین شیعہ وقف بورڈ اتر پردیش نے جو قرآن کی چند مخصوص آیات کو قرآن سے حذف کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے وہ رجوع ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ان کا جس انداز سے ابتدا سے جو کردار رہا ہے، انتہائی مشکوک رہے ہیں اور اس قدم قدم پر اس بات کا وہ ثبوت چھوڑتے رہے کہ وہ جو ہے سنگ پریوار کے اعلی کار رہے ہیں. کچھ دن قبل ایک سوامی نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اس مقصد کے تحت کہ ہم جو ہے ملک گیر سطح پر جہاد کے خلاف ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کو لے کر ہم جو ہے ایک کنونشن کرنے والے ہیں. اس کے بعد اس کو جو ہے عالمگیر سطح پر یہ کنونشن منعقد کیا جائے گا، اس کا انہوں نے اعلان کیا تھا. تو ان کے اس پریس کانفرنس کے بعد یہ وسیم رضوی صاحب کا یہ قدم جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ہے ان کے وہ اعلی کار ہیں. ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس انداز سے اسلام دشمنانہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں نفرت پیدا کی جائے، دشمنی پیدا کی جائے. لیکن وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم سنی ہوں، شیعہ ہوں یا کسی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، ہمارا سب کا کلمہ ایک ہے. کامل ایقان ہمارا اس بات پر ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہونے ہم پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور اس حیثیت اور اعتبار سے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جس میں ذرا برابر بھی کوئی نہ حذف کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے، نہ بیشی کر سکتا ہے. اور تا قیامت یہ کتاب اسی انداز سے محفوظ رہے گی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. تو اللہ اس کی حفاظت کا جب ذمہ لے تو کون سی طاقت ہے؟ تمام طاقتیں آئیں گی، آنے دیجیے، جمع ہونے دیجیے، کوشش کرنے دیجیے. لیکن ہمارا ایمان ہے اور ایقان ہے اور ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ قرآن کے جو ہے آیاتیں حذف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس میں ایک زیر زبر کو جو ہے وہاں قرآن سے الگ نہیں کر سکتے. اب جو ہے اس سلسلے میں ان کی اوس پرپردہ محرکات جو ہے، ان کی سازش جو ہے، ان کی کوشش جو ہے کہ اس عنوان سے جو ہے آپ کو ہم کو آپس میں لڑایا جائے. لیکن آپ حضرات نے یہ دیکھا کہ محترم تقی رضا ابوی صاحب، میرے بھائی جی ڈاکٹر صاحب صدر حسینی، آپ نے یہ فوری اس پر جو ہے اپنے رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے اس بات کا جو ہے ثبوت دیا کہ ہم سب امت واحدہ ہیں. ہم سب امت واحدہ ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے، قرآن مجید پر مکمل ایمان رکھنے والے ہم لوگ ہیں. ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا قرآن ایک ہے. اس بات کا ایمان ہم سب کا ایک ہے. جو اس سے انکار کرتا ہے یہ خیر مسلمان نہیں، اس بات کا آپ حضرات اعلان بھی کر چکے ہیں. تو ایسی کوششوں سے، کاوشوں سے جو ہے ہم نہ مرور ہونے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ ہمارے اتحاد میں کسی قسم کے کوئی دراڑ پیدا ہونے والا ہے. اس لیے کہ ہم سب امت واحدہ ہیں. اس مقصد کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، امت واحدہ کے احساس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم لوگ متحد ہیں، متحد رہیں گے. اور ہم سب آگے مل کر بھی جو بھی کسی قسم کے اقدامات کیے جاتے ہوں ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے. بالآخر یہ سازشیں ناکام ہوں گی کیونکہ ہم دین حق پر ایمان رکھتے ہیں.